چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہمارے اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ بھی سنتے ہیں اور بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئے پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے اور سورہ واقعہ کی ابتدائی 2 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید سورہ واقعہ کی 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو بچوں آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ جو حرف دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے خا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے حروف مستعلیہ کتنے؟ جی آپ بتائیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ پیارے بچوں، یہ 7 وہ حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے، یعنی جہاں بھی یہ حروف آئیں گے ان کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ تو خا بھی انہی حروف میں سے ایک ہے، اس لیے خا کو بھی پیارے بچوں ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ضاد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضاد ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے دال اور دوسرا حرف ہے ضاد۔ پیارے بچوں، جب ہم دال کی ادائیگی کریں گے تو دال کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم ضاد کی ادائیگی کریں گے تو ضاد کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ جی، اور ابھی ہی میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے، لیکن دال کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ضاد لکھا ہوا ہے، ضاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گول تا پر تنوین ہے۔ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اور را بھی حروف یرملون میں سے۔ کن میں سے ہے؟ کن میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف یرملون میں سے را آ جائے تو وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے عین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ عین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔
ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ. عین کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھنا ہے. کہاں سے پڑھنا ہے؟ حلق کے درمیانے حصے سے. کہاں سے پڑھنا ہے؟ حلق کے درمیانے حصے سے. جی. اور جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے. حلق کے نچلے حصے سے. یعنی اسے پڑھنا ہے عین زبر ع، عین زبر ع، عین زبر ع. عین زبر ع. آ نہیں، آ اور آ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. عین زبر ع، عین زبر ع، ع. ع. اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ع، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ع، ع ع، آ، ع، ع ع، آ. ع. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. پیارے بچوں اس کی ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی، بار بار اسے پڑھنا پڑے گا، تبھی جا کر یہ فرق واضح ہوگا. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں یہاں پر عین لکھا ہوا ہے تو اسے ہم حلق کے کون سے حصے سے پڑھیں گے؟ درمیانے حصے سے. درمیانے حصے سے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ گول تا دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد وقف کی علامت ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ جب بھی گول تا کے بعد وقف کی علامت ہو تو وقف کی صورت میں اسے ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں. پیارے بچوں کس سے بدل دیتے ہیں؟ ہا ساکن سے. یعنی جہاں بھی آپ وقف کر رہے ہیں اگر وہاں پر گول تا آ جائے تو وہاں پر وقف کرتے ہوئے اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے. تو یہاں پر بھی اگر آپ وقف کریں گے تو گول تا کو کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن سے. کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن سے. ہا ساکن سے بدلیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال. کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ذال لکھا ہوا ہے تو پیارے بچوں یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اسے زا سے تبدیل نہیں کرنا. بہت سارے بچے اس میں سیٹی کی آواز نکالتے ہیں لیکن ذال میں سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی. نہیں نکلے گی. ٹھیک ہے. زا میں سیٹی کی آواز آتی ہے، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را پر پیش ہے. کیا ہے؟ پیش ہے. را پر پیش ہے. اور یہاں پر را پر زبر تھا. پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی را کو پر پڑھنا ہے اور یہاں بھی را کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے جیم. کیا لکھا ہوا ہے؟ جیم. کیا لکھا ہوا ہے؟ جیم. پیارے بچوں جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ. کسی کو معلوم ہے حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ آپ بتائیں. 5. جی حروف قلقلہ 5 ہیں. پیارے بچوں یہ 5 حروف اگر ان پر تشدید آ جائے یعنی حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر یہاں پر تشدید آ رہی ہے تو اسے بھی جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں بھی جیم ہے اور یہاں بھی جیم پر تشدید ہے تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ. جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را ساکن ہے. ٹھیک ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ہم را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیم پر 2 زبر کی تنوین ہے. ٹھیک ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اگر اس پر 2 زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیتے ہیں. یعنی یہ لکھا ہوا ہے رجن رجن. لیکن جب ہم وقف کریں گے تو اسے پڑھیں گے رجا رجا. 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 تو پیارے بچوں یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم ان آیات کی مل کر تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خافضۃ خافضۃ. خافضۃ خافضۃ. رافعہ رافعہ. 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 عین کی ادائیگی درست طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. رافعہ. رافعہ. خافضۃ رافعہ. خافضۃ رافعہ. یہاں ضاد لکھا ہوا ہے تو ضاد کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے. ٹھیک ہے. خافضۃ رافعہ. خافضۃ رافعہ. خافضۃ رافعہ. خافضۃ رافعہ. خافضۃ رافعہ. خافضۃ رافعہ. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. خافضۃ رافعہ. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی لیکن بیٹا یہاں ضاد لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس لیے اسے موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ حنزلہ بھائی آپ سنائیں.
خافضة رافعة. آپ نے بھی اچھی کوشش کی لیکن آپ نے بھی وہی غلطی کی کہ دعات کو آپ نے موٹا نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, دعات کو موٹا پڑھنے کی کوشش کریں. اگر آپ سے صحیح ادائیگی نہیں ہوتی تو اس کی بار بار پریکٹس کریں, اسے تکرار کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. اذا رجت الارض إذا رجت الأرض اذا رجت الارض إذا رجت الأرض رجا 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 اذا رجت الارض رجا. إذا رجت الأرض رجا. اچھا پیارے بچوں, یہاں بھی را کو پر پڑھنا ہے, یہاں بھی را کو پر پڑھنا ہے, یہاں بھی را کو پر پڑھنا ہے اور ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اذا رجت الارض رجا. إذا رجت الأرض رجا. ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اذا نہیں, اذا. إذا اذا رجت الارض رجا. إذا رجت الأرض رجا. اذا رجت الارض رجا. إذا رجت الأرض رجا. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. إذا رجت الأرض رجا. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی لیکن ضاد کو مزید موٹا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں, آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے جس میں اللہ پاک کے نبی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے ایک شخص کا ایمان برباد ہو گیا. یعنی ہم سنیں گے اس واقعے میں کہ اللہ پاک کے پیاروں کی نافرمانی کرنا, ان کی بے ادبی کرنا, ان کی گستاخی کرنا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ سب توجہ سے سنیں گے نا؟ جی. تو پیارے بچوں, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم سے جنگ کا ارادہ کیا اور شام کی سرزمین میں رک گئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس آئی. آپ کو معلوم ہے کہ بلعم بن باعورہ کون تھا؟ نہیں. یہ بلعم بن باعورہ اس قوم کا بڑا ہی نیک شخص تھا. یعنی جس قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کرنے جا رہے تھے اس کا ایک بہت ہی نیک شخص تھا بلعم بن باعورہ. بڑا ہی عبادت گزار تھا اور جو بھی یہ دعا کرتا تھا وہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی تھی. تو اس کی قوم اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے, وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیں اور ہماری جگہ پر بنی اسرائیل کو آباد کر دیں. تم نیک شخص ہو اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے, تو تم نکلو اور اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے لے جائے. قوم کی جب بات بلعم بن باعورہ نے سنی تو کہا, افسوس ہے تم پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں, ان کے ساتھ فرشتے اور ایمان والے لوگ ہیں, اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں. اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی. قوم نے جب مسلسل اصرار کیا تو بلعم نے کہا, اچھا میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لیتا ہوں. بلعم بن باعورہ کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی اسے کوئی دعا کرنی ہوتی تھی تو پہلے اللہ پاک کی رضا کو معلوم کر لیتا تھا اور خواب میں اس کو جواب مل جاتا تھا. اس مرتبہ اس کو جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا. تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف بد دعا کرنے سے منع فرما دیا ہے. پھر اس کی قوم نے اسے مال و دولت کی لالچ دی جس کو اس نے قبول کر لیا. پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا یہاں تک کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا. تو بلعم بن باعورہ اپنی گدی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا. کس طرف روانہ ہوا؟ ایک پہاڑ کی طرف. جی, ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا. گدی نے اسے کئی مرتبہ گرا دیا, یعنی جب وہ گدی پر سوار ہو کر چلنے لگتا تو گدی اسے گرا دیتی, وہ پھر سے سوار ہو جاتا. یہاں تک کہ اللہ پاک کے حکم سے گدی نے اس سے کلام کیا. یعنی جانور عام طور پر نہیں کہتے لیکن وہ گدی اسے بات کرنے لگی اور اس گدی نے کہا, افسوس اے بلعم, کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تم اللہ پاک کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعم پھر بھی باز نہ آیا اور آخر کار بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گیا.
اب بلعم جو بد دعا کرتا اس کی قوم کے لیے بد دعا زبان سے نکلتی تھی، اور وہ اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ یعنی جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے لگتا تھا تو اس کی قوم سے بنی اسرائیل کا نہیں بلکہ اس کی خود کی قوم کا نام نکلتا تھا، اور جب وہ اپنی قوم کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنے لگتا تھا تو اس سے اس کی قوم کا نام نہیں بلکہ بنی اسرائیل کا نام نکلتا تھا۔ اب کیا ہوا، جب قوم نے اس کو دیکھا تو اس کی قوم نے کہا اے بلعم تو یہ کیا کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ تو بلعم نے کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ پاک کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک آئی، یعنی اس کی زبان اس کے منہ سے نکل کر سینے تک لٹکنے لگی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو پیارے بچوں، ان آیات میں بلعم بن باورہ کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ شخص اتنے بڑے مرتبے والا تھا کہ پچھلی آسمانی کتابوں کا عالم تھا، یعنی جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی ان کا یہ عالم تھا۔ جو دعا مانگتا تھا وہ دعا اس کی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھ لیتا تھا۔ 12,000 طلبہ، کتنے؟ 12,000 طلبہ، 12,000 اسٹوڈنٹس اس کے درس میں شریک ہو کر اس کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ پانے والا شخص جب اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، دنیا کے مال اور اس کی نعمتوں کی طرف مائل ہو گیا، آخرت اور اس کی نعمتوں کو اگنور کر دیا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اس سے سب نعمتوں کو چھین لیا گیا، اس کا ایمان برباد ہو گیا اور دنیا و آخرت میں محروم اور نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس طرح کے کام کبھی نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ پاک کے پیاروں کی، اللہ پاک کے انبیاء کرام کی، اولیاء عظام کی عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی کسی کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کی عزت کرنے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے حنزلہ بھائی اور دوسری طرف ہے حسن رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 points۔ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 points۔ 5 پوائنٹس۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا سوال ہے حنزلہ بھائی سے۔ حنزلہ بھائی، آپ بتائیں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 2۔ ارکان اسلام 2 ہیں۔ آپ کا یہ جواب غلط ہے، ارکان اسلام 5 ہیں۔ تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے حسن رضا بھائی سے۔ حسن رضا بھائی، آپ بتائیں مقام ابراہیم کس جگہ موجود ہے؟ مسجد حرام۔ مسجد حرام میں مقام ابراہیم موجود ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points۔ 10 پوائنٹس۔
جی حنزلہ بھائی آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے شہزادے تھے؟ 3. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے تھے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس. جی حسن رضا بھائی اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا لگتا ہے حنزلہ بھائی صحیح جواب دیا ہے؟ جی اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس. جی حنزلہ بھائی اب آپ بتائیں سب سے پہلے دین اسلام کے لیے تیر کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے تیر چلایا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس. جی حسن رضا بھائی آپ بتائیں سورہ یاسین شریف کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ 22ویں پارے. سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. صحیح جواب ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس. جی حنزلہ بھائی اب آپ بتائیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یہ کن کا کلام ہے؟ امام احمد رضا خان. جی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس. جی حسن رضا بھائی اب آپ کی باری ہے. آپ بتائیں اذان کا مطلب کیا ہے؟ اعلان کرنا. اذان کا مطلب ہے اعلان کرنا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں حسن رضا بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. جی حنزلہ بھائی آپ بتائیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان کا نام کیا ہے؟ آپشنز. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, بی بی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, یا پھر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا؟ بی بی ام الخیر فاطمہ. بی بی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ غوث اعظم کی والدہ ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 points. 5 پوائنٹس کیونکہ حنزلہ بھائی نے آپشن لے لیا ہے. جی حسن رضا بھائی آپ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں بھی حسن رضا بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس اور اسی کے ساتھ ہمارے حسن رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس اور ہمارے حنزلہ بھائی کو ملے ہیں 35 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ حسن رضا بھائی. حسن رضا بھائی ونر ہیں لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں. آمین آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا, ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا